عورتیں سوچتی ہوں گے ہمارے لیے تو کچھ ہے ہی نہیں، تمہارے لیے کیا ہوگا، مردوں کو ٹینشن دے لو یہی کافی ہے تمہارے لیے، سمجھے؟ لیکن سب ایک سے نہیں ہوتی ہیں، بات اچھا ہے نہیں حضرت کہہ رہے ہیں جی لگ رہا ہے تجربہ انہیں بھی ہو گیا، یہ میرے اسٹاف کے نا، ان سے محبت کرتا ہوں میں، اس لیے انہی سے ہنس لیتا ہوں۔ 1000 نہیں کئی ہزار کونٹل سونا اللہ کی راہ میں صدقہ کرنے کا ثواب پا جاؤ گے، نیکیاں اکٹھا کرو۔ اب ذرا سنو میری طرف توجہ کرو، اللہ اللہ سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، پہلے چائے دے دو، اب تم ہٹ جاؤ، یہ خود لے لے، تم مدثر بھائی ہٹ جاؤ۔ اللہ تمہارے والد اور والدہ کی مغفرت فرمائے۔ بیٹا بہن ہے تمہاری، بہن ہے، ایک بھائی بھی چلے گئے، ایک بھائی بھی رخصت ہو گئے، اللہ ان کی مغفرت فرمائے۔ بہنوں کو، ان کو، سب بھائیوں کو، سب کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ ہاں جسے آرام آرام سے دیتے رہو، اور یہ لوگ حصہ بانٹا کے لوگ لڑ بیٹھو، اللہ تعالیٰ جزائے خیر، انشاءاللہ لڑو گے نا، مجھے پوری امید ہے۔ میں اس لیے نا نکل نہ جائے، ایک تو آفر نکال کے لا رہا ہوں، اور وہ بھی ایسے رل جائے تو فائدہ نہیں، اس وجہ سے آرام آرام سے سوچ رہا ہوں کام کی باتیں پہنچ جائیں۔ حضرت ابو بکر صدیق جمعے کے دن، کس کے دن بولو؟ جمعے کے دن، اذان سے پہلے، آپ لوگ ہو گئے، آپ لوگ لے لو چائے، لے لو نا، چائے بھی پیو، تم سنو گے مجھے پوری امید، خراب ہو جائے کیا فائدہ، لے لو، اٹھا لو بیٹا، اٹھا دو، ہاں لے لو، اچھا 2 لے ہوگے کیا، جلدی لے لو، اور پھر وہ نکلنا جا۔ درود شریف پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب میری طرف بھی توجہ رکھیو، جمعے کے دن حضرت ابو بکر صدیق نماز سے پہلے مسجد کو جا کر کے جھاڑتے ہیں، پوچھتے ہیں، صاف کرتے ہیں، اور مسجد کو نمازیوں کے لیے تیار کرتے ہیں۔ بہت محنت کا کام نہیں ہے۔ ایک دن ایک صحابی نے نبی سے پوچھ لیا، آقا ابو بکر کے دماغ میں کیا چلتا ہے، ایسا کیوں کرتے ہیں؟ اب میرے نبی جمعے کے دن منبر شریف پہ کھڑے ہوتے ہیں، اور قیامت تک کے مسلمانوں کے لیے یہ بیان جاری احد پہاڑ کی برابر سونا صدقہ کرنے کا ثواب عطا کرے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت صدیق اکبر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اب بتاؤ کتنے لوگ ہیں جو یہ کام کر چکے ہیں؟ بہت کم ہوں۔ اس میں کوئی بہت محنت کرنی پڑ رہی ہے کہ 2-4 دن کے روزے رکھنا پڑ رہے ہیں؟ نوجوانوں کے لیے 15 منٹ کا کام ہے، اور آج کل تو اتنا آسان ہوگا، موٹر چل رہی ہے، آدھا گھنٹہ پہلے گئے مسجد کو صاف بڑھیا صاف ستھری پوچھا اوچھا لگا کر کے، صفے بچھا کر کے، لیکن نہا کے جائیو، اچھا کہیں 2 صفا پوچھا اوچھا لگا کے صاف کر کے تیار کر کے آ جاؤ، اور یار نبی فرماتے اس کو اتنا ثواب ملے گا جتنا احد پہاڑ کے برابر سونا صدقہ کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور احد پہاڑ کتنے کونٹل کا ہوگا؟ 1000 کونٹل، 1000 کونٹل کا، یار فری میں ہے بالکل۔ اور پوری دنیا کی بات غلط ہو سکتی ہے، مگر میرے نبی کی بات غلط نہیں ہو سکتی، بولو میرے نبی کی بات غلط نہیں ہو سکتی۔ اب تم یہ اپناؤ گے؟
इंशाअल्लाह। हमारे यहाँ क्या होता है ना, बेचारे को मोज़िन को रगड़ा जाता है। मोज़िन ही नालियाँ साफ करेगा, तुम वुजू बनाओगे, रेत थूक खकार वहीं डाल के आओगे, बेचारा वो मोज़िन साफ करेगा या मस्जिद को इमाम साफ करेगा। सदर और सेक्रेटरी तो हाथ ही नहीं लगाते, कमर पे हाथ रखेंगे और सुबह को जाके इमाम साहब तुम्हें यार ये जाला दिखाई नहीं दे रहा यार ये। अच्छा, तुम्हारा मकाम अबू बकर सिद्दीक से ज्यादा हो गया, नहीं, हजरत उमर से ज्यादा हो गया, उस्मान गनी से। मैं वो रास्ते बता रहा हूं जो बहुत कम मेहनत है मगर सवाब बहुत ज्यादा है। सुभान अल्लाह। यार देखो ये 2 ऑफर बताए मैंने, इसमें कोई ज्यादा मेहनत लग रही नहीं, लग रही है? एक ऑफर और इतना प्यारा आ रहा है नौजवान। अच्छा, औरतों को भी शामिल करता हूं, एक ऑफर औरतों के लिए भी है, सुभान अल्लाह। मर्दों के लिए भी औरतों के लिए। औरतें सोचेंगी हमारे लिए तो कुछ भी नहीं है, लेकिन वो भी खाली ना जाएं। अब जरा सुनो, बात ये चल रही है जनाबे वाला नेकियां इकट्ठी करके हमें आखिरत की खेती और आखिरत का मकान बनाना है। इंशाअल्लाह, तैयारी शुरू है, बोलो इंशाअल्लाह। एक मजजूब थे, कौन थे बोलो? तो पूरा गांव ने मामू मामू कहने लगा। ये समझते थे कि इनकी जो है ना चूल्हे ढीली हैं। कोई बोला इनकी अठन्नी गायब है, कोई बोला चवन्नी गायब है। एक दिन राजा ने उनको बुलाया, बादशाह ने, और बुलाने के बाद कहा ऐसा करो, उन्हें बाबा को लाओ बुला के जो कब्रिस्तान में बैठे रहते हैं। उन्होंने रुमाल दिया और रुमाल देने के बाद कहा बाबा हम सारे लोगों में जो सबसे ज्यादा बेवकूफ हो उसके गले में डाल दो। अब ये चक्कर था ना, जिसके गले में भी डाल देंगे तो हम उसी की हंसी मजाक बनाएंगे। बाबा ने इनको देखा, इनको देखा, इनको देखा, इनको देखा, सबको देखने के बाद किसी के गले में नहीं डाला, अपने गले में डाला और कब्रिस्तान को निकल गए। सब बोले वाकई सच में ये पागल सबसे ज्यादा बेवकूफ है। खैर कोई बात नहीं, उन्होंने वो गुड़ी मुड़ी करके ना वो सब उसमें एक कब्र में रख दिया, कब्र की साइड से। तो कुछ दिनों के बाद जो था बादशाह, उसकी तबीयत खराब। अब जब तबीयत खराब हुई, तू चल मैं चल, मालदार के अगर कुत्ते की भी तबीयत खराब हो जाए ना तो 2-4 पूछ लेते हैं यार सुना तुम्हारे कुत्ते की तबीयत ठीक नहीं, अब तो ठीक है। और अगर गरीब है ना, गरीब पड़ोस में उसकी अम्मा भी मर रही है ना, तब भी पूछने को तैयार नहीं होता, पूछने को तैयार नहीं होता है। बल्कि पड़ोसी ये हिसाब किताब लगता यार इसका घर कितने में बिकेगा भाई, घर खरीदने के चक्कर में रहता। लेकिन सुनो, अब सारे लोग देखने जा रहे हैं, ये फकीर भी चला, ये मजजूब भी चला, जिसे लोग पागल कह रहे थे वो भी चला। जाके बादशाह से बोला अस्सलाम वालेकुम। बोले वालेकुम अस्सलाम। बोले क्या हाल है? बोले बाबा मत पूछो, अब हम जा रहे हैं, क्योंकि हकीमों ने मना कर दिया अब तुम बचोगे नहीं, दवा काम नहीं करेगी, जितनी सांसें लेने ले लो, जो खाना खा लो। बोले बाबा हम जा रहे हैं। बाबा बोले कहां जा रहे हो? बोले अब हम वहां जा रहे हैं जहां इससे पहले कभी नहीं गए थे। बोले कब आओगे? बाबा बोले कब आओगे? बोले बाबा अब कभी नहीं आएंगे, हमेशा वहीं रहेंगे, लौट के नहीं आएंगे। बोले अच्छा खैर ठीक है चले जाओ, मगर ये बताओ तुम जहां जाओगे वहां तुमने मकान बनवा दिया, वहां जमीन खरीद दी है, वहां के लिए आराम के लिए कुछ खेती वगैरह छोड़िए, कोई सिपाही खादिम वगैरह, यहां तो तुम्हारे जूते पहनाने वाले भी हैं, आखिर वहां के लिए कुछ किया है? अब बादशाह की आंखों में आंसू आ, बादशाह कहने लगा बाबा वहां के लिए कुछ नहीं किया, कोई मकान नहीं। फकीर बोला थोड़ी देर रुक जाओ, अभी चले जाइए, बस मैं अभी आ रहा हूं। ये दौड़ता हुआ गया और कब्र में से वही रुमाल लाया निकाल के उसी दिन वाला, और झाड़ा, झाड़ने के बाद उस बादशाह के गले में डाल दिया। बोले उसी दिन से ढूंढ रहा था सबसे बड़ा बेवकूफ कौन है, अभी तक हाथ नहीं आया, सबसे बड़े बेवकूफ आप हो, इसलिए आपके गले में ये सनद के तौर पर डाल रहा हूं कि दुनिया में सब कुछ होते हुए जवानी थी, रगों में खून था, हाथ पांव में
طاقت تھی تب بھی آخرت کے لیے کچھ نہیں کیا. آپ سے بڑا بے وقوف کوئی نہیں. اب میں آپ کو بے وقوف تو کہوں گا نہیں کیونکہ آپ میرے بڑے ہو, کچھ میری عمر کے میرے بھائی ہیں, کچھ چھوٹے بچے ہیں, مگر برے جملے میں نہیں بولوں گا. بے وقوف تو نہیں کہوں گا, مگر تمہیں خود کو فیصلہ کرنا پڑے گا. اگر ہم آخرت کی تیاری نہیں کریں اور یہی سب چھوڑ کے چلے جائیں رہ جائیں, اب ہم بے وقوف ہوئے یا اس سے بھی بڑھ کے ہوئے, وہ تمہیں خود کو فیصلہ کرنا پڑے گا. میں نے تو خالی ایک مثال دے دی. اب آخرت کے لیے نیکیاں اکٹھی کرنے کے آفر بتا رہا ہوں, کیونکہ یہ پروگرام ہی ایسا. عورتوں کے لیے بھی یہ بہت جمعیاں لے رہی ہیں, عورتوں کے لیے بھی, سمجھ رہے ہیں. حدیث پڑھتا ہوں. حدیث نبی نے فرمایا الصلاۃ علی نور علی الصراط من صلی علی یوم الجمعۃ 80 مرۃ غفر له ذنوب 80 عاما. سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت زیادہ محنت نہیں ہے مگر نیکیاں بہت زیادہ ہیں. نیکیاں اتنی ہیں کہو گے یار بڑے اچھے آفر مل گئے, مگر کرو تو آسان چھانٹ کے دے رہے ہو نا, کیونکہ لوگ کہتے ہیں یار ہم بزی بہت ہیں, ہمیں فرصت نہیں ہے, جیسے بڑا منتری, سمجھے. لیکن سنو, نبی فرماتے ہیں الصلاۃ علی نور علی الصراط. میری بہنیں بھی سن لیں, آقا نے فرمایا جو مجھ پر درود پڑھتا ہے تو وہ درود پل صراط پہ رہنمائی کرتا ہے, نور بن جاتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا بن جاتا بولو نور. اب سنو, من صلی علی یوم الجمعۃ 80 مرۃ, اگر جمعے کے دن جو مجھ پر 80 مرتبہ درود شریف پڑھتا ہے غفر له ذنوب 80 عاما, اللہ تعالیٰ اس کے 80 سال کے گناہ معاف کر دیتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ذنوب ای صغائر ای صغیرہ, یہاں گناہ صغیرہ 80 سال کے گناہ آدھا گھنٹہ مشکل سے لگے گا. 8ویں دن, یار پوری دنیا کی بات غلط ہو سکتی ہے مگر نبی کی بات غلط نہیں ہو سکتی. کتنی پیاری باتیں مل رہی ہیں ہمیں, اگر ہم کریں تبھی تو. میں چاہتا نا تو اشعار پڑھ کے نوٹ بھی اکٹھے کر لیتا اور تم بھی کود جاتے, مگر یہ آفر نہیں ملتا. یہ موقع کبھی کبھی ملتا ہے, باقی اسٹیجوں پہ تو تقریر کرتے ہی, اور ایسے بھی سننے والے اچھے لوگ جو دل سے سننے. الحمدللہ نبی نے فرمایا غفر له ذنوب 80 عاما, 80 سال کے گناہ اللہ تعالیٰ اس کے معاف کر دیتا ہے. سبحان اللہ سبحان. جمعے کی نماز کے بعد میری بہن پڑھ لے, مگر کہاں جمعے کے دن نماز پڑھ کے نا نفل تک نہیں پڑھتے ہیں, بعض سنتیں غیر موقدہ نہیں پڑھتے ہیں حضرت, بعض ایسے بھاگتے مسجد سے جیسے مسجد نے کاٹ رہی ہے, جیسے کوئی پکڑ لے گا مار دے گا ایسے. اچھا نہیں دیکھا تم نے, ایسے بھاگتے جمعے کے دن, ان کی چپل گرائی, میری گرائی, ان کی گرائی, اور بعض تو اتنا بدتمیز ہے پرانی لے کے جاتا نہیں لے کے آتا. ایک دن میں قرآن لیٹے سوچنے لگا, میں نے کہا یار قرآن شریف کی آیت ہے ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر, بے شک نماز بے حیائی اور بری باتوں سے روکتی ہے. تو چوری کرنا اچھی بات ہے بری بات؟ بری بات. جھوٹ بولنا بری بات. کسی کو ستانا اور چوری کرنا بری بات. اب مسجد کے گیٹ سے چپلے لے جاتے ہیں, وہ گنگا رام لے کے جاتے ہیں کیا؟ نمازی تو لے کے جاتے ہیں, اور قرآن یہ کہہ رہے ہیں نماز ان چیزوں سے روکتی ہے. قرآن تو غلط ہو نہیں سکتا. دو چیزیں ٹکرا رہی ہیں معاذ اللہ, یا تو قرآن غلط یا پھر ہماری نماز نہیں. تو اب قرآن تو غلط ہو نہیں سکتا,
اب ہماری نماز نہیں ہے، خالی اٹھک بیٹھک چل رہی. بتاؤں جب سجدے میں جائے گا تو پاؤں ایسے ٹنگے پڑے ہیں جیسے ترازو. جی سمجھے؟ سجدہ کر رہا تو ناک ٹیک ہی نہیں رہا. اب ان سے پوچھو نماز ہوگی کیا؟ نیت وہاں دے گا اور وضو کرنے کا طریقہ نہیں. اب چھپکا مارے گا تو پھر پھر ادھر بھی یہ سب بھی بولے گا اور ادھر کو والے بھی ہٹ جائیں گے پیچھے، ادھر والے بھی ہٹ جائیں گے. اور ایک صاحب تو مسا کر رہے تھے نا، مسا پانی لیا تو بولے ارے مساتے رہیا، پچھ پچانے کی مشین ہے. جی جی ڈھنگ نہیں سیکھ رہے. اچھا نہیں ایسا؟ بالکل 40 سال نماز. ابھی کچھ میں نے کئی تقریروں میں یہ بات کہہ دی ہے. قاری وسیم صاحب تھے، ارے نام نہیں لینا چاہیے، چینل والے کیچ کر لیتے ہیں. قاری صاحب تھے، ان کی تمنا تھی میرے بارے میں ان کے والد صاحب کی کہ ان کی نماز جنازہ میں پڑھا دوں. انتقال ہو گیا. مجھے فون کیا، اتفاق سے میں بھی گھر پہ علاقے میں ہی تھا. پروگرام بولے حضور ایسے ایسے ہو گیا، میرے والد صاحب کا کی تمنا تھی آپ نماز جنازہ کے لیے آ جائیے. میں نے کار پکڑی آ گیا میں بھی. میں نے کہا ٹھیک ہے. تو اپنے کرتے پیجامے میں ٹوپی اڑ کے گیا. گرمی پڑ رہی تھی بہت زیادہ، تو بہت لوگ اکٹھے ہو گئے نماز جنازہ میں. قاری صاحب کے والد صاحب کا تھا. کھیت میں ہوئی نماز جنازہ. میں نے نماز پڑھائی تو میں نے سوچا مٹی بعد میں دوں گا، بھی بھیڑ بہت ہو رہی ہے. آم کے پیڑ کھڑے تھے نا، میں آم کے پیڑ کے نیچے چھائی میں کھڑا ہو گیا. جب چھائی میں کھڑا ہوا تو میرے ساتھ میں 8-10 لوگ اور کھڑے ہو گئے. ہو ہی جاتے کہ چلو حضرت ہیں، یوں تو ایسے. تو اب جب لوگ کم ہوئے میں بھی مٹی دینے چلا. اب میرے آگے ایک آدمی آ گیا بیچارہ، وہ بھی مٹی دینے. وہ چلے صاحب اور انہوں نے آستین چڑھائی ایسے کر کے اور اٹھائی اور مٹی، اور بہت دیر تک منہ چلاتے رہے، یوں کرتے رہے، تو کرتے رہے، آنکھیں میچتے رہے، کھولتے رہے، بڑی دیر تک پڑھتے رہے. پھونک کے پھر مٹی ڈالی. میں سمجھ گیا، میں نے کہا یا اللہ اس کے مٹی دینے کی دعا یاد نہیں ہے کیونکہ اتنی لمبی ہے ہی نہیں. کتنی ہے؟ منہا خلقناکم. بس پہلی مٹی کی کتنی ہے؟ منہا خلق. یہ جو 5 منٹ چلا رہے، ارے میں نے یہ دھوکہ کسے دے رہا ہے یار، یہ حد ہو گئی. میں سمجھ، اور گاؤں میں اس کا بڑا چرچا تھا، صاحب مٹی بڑے بڑے مولانا دے کے اس کی طرح مٹی کوئی نہیں دیتا. اتفاق سے میرے سامنے پھنس گیا. میں نے کہا چل آج تیری مٹی بھی دے دوں گا. میں کافی دیر ہلتا رہا، یوں کرتا رہا، ایسا کرتا رہا، ویسا کرتا رہا، اور پھر پھونکا، پھر دوبارہ ایسے. 5 منٹ میں مٹی دے پایا. میں پسینے تھا گرمی میں. اور ہم لوگوں کی، آپ لوگ تو کھیت میں کبھی کبھی کام کر لیتے ہو، ہم سے کھیت میں کام نہیں ہوتا تو گرمی زیادہ بھی لگتی ہے. ہم سے اگر پھاوڑا چلواؤ گے تو چلے گا نہیں چلے گا. اور آپ آرام سے آدھا گھنٹہ چلا لو گے، 10 منٹ چلا لو گے، کیونکہ آپ لوگوں کا کام ہے، کھیت میں بھی رہ لیتے. آپ سے اگر تقریر کراؤں تو تقریر نہیں ہوگی، وہ ہم کر لیں گے کیونکہ یہ ہمارا کام ہے. تو گرمی زیادہ لگ رہی تھی مجھے. اب بڑی مشکل تمام سے میں نے پسینے ہو گئے. پھر جلدی سے وہ مٹی دے کے ہٹے، بڑے آرام میں ہٹے. میں نے منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری. یہ مٹی دینے دعا میں نے انہیں پکڑ لیا. میں نے کہا بھائی صاحب مٹی دینے کی دعا سنا. مجھ جیسا مولانا. میں نے کہا مٹی دینے کی دعا سنا. تو وہ بولے 3-4 لوگ اور اکٹھے ہو گئے. بولے آپ کون ہیں؟ ارے بولے جانتے نہیں، یہی تو سید صاحب. یہ الٹی سیدھی میرے بارے میں، وہ یہی تو. بولے اچھا. وہ تھوڑے سے ڈرے. پھر 20-30 لوگ اکٹھے ہو گئے. کیا ہو گیا؟ میں نے کہا مٹی دینے کی دعا سنا. کہنے لگے حضرت میرے ابھی پوری یاد نہیں ہوئی، آدھی یاد ہے. میں نے کہا یا اللہ تیری آدھی 5 منٹ میں ہوئی ہے تو پوری ہوتی تو کتنی دیر میں؟ مطلب اب بھی جھوٹ بول لیا. اندازہ لگا. پھر جب میں نے کہا اچھا آدھی سناؤ، اب تو اور لوگ ادھر آدھا سب اکٹھے ہو گئے. بولے کون پھنس گیا؟ سید صاحب نے کس کو پکڑ لیا کیا؟ میں نے کہا آدھی سناؤ. مجھ سے کہنے لگے حضرت وہ بھی کچی ہے. میں نے کہا سنو، کسے دھوکہ دینا چاہ رہا؟ اللہ کو یا ان بندوں کو؟ قبر میں تمہیں نہیں جانا؟ تو یار لوگ ہیں نا اپنی کھیتی سب کچھ کر لیتے ہیں مگر نماز پڑھنے کا ڈھنگ نہیں سیکھتے. کوئی رکوع کر رہا تو ایسے جیسا مرغا بنا پڑا یوں، سمجھے؟ مشکل سے کتنا نیت باندھو تو اس کا طریقہ کیا.
جس حال میں ہاتھ ہے نا اسی حال میں اٹھا لو. اٹھانے کے بعد یہ جو انگوٹھے نا اور یہ کان کے لو اس سے ٹچ کرو, یہ ہتھیلی کعبے کو ہو جائے. ٹھیک ہے, اللہ اکبر کہہ کر کے اب یہ دیکھ رہے ہیں یہ گٹا, دیکھو یہ گٹا ایسے اس سے اور اس سے ایسے پکڑ لیے. پکڑنے کے بعد یہ 3 انگلی اوپر رکھی, یہ اللہ بن گیا. کیا ہو گیا؟ یہ امام اعظم کے نزدیک ٹنڈی ہے نا, اس کے نیچے مرد عورتیں نے ایسے کر کے باندھ. یہ نیت باندھنے کا طریقہ. تو تم نہیں سیکھ سکتے ہو, 2 منٹ کا کام ہے. اب اگر نفل پڑھو, فرض پڑھو, واجب پڑھو, سنت پڑھو, وتر پڑھو, کچھ بھی پڑھو, طریقہ یہی ہے سب کا. ایک طریقہ سیکھ گئے, سمجھ رہے, ہاتھ اٹھانے کا طریقہ, نیت. اب ہم گئے رکوع میں. رکوع میں گئے تو یہ اسی طریقے سے مضبوط ایسے کر کے پکڑو, اور یہ تمہارے سر کے پیچھے کا حصہ اور یہ کمر یا پیچھے تک بالکل اکسار ہو جائے. اگر ایک پیالہ پانی بھر کے رکھے تو پانی نہ گرے. یہ طریقہ تو یہ نہیں سیکھ سکتے ہو. یہ 2 ہو گئے. اب کوئی سی بھی نماز پڑھو, کچھ بھی پڑھو, سب کا طریقہ یہی رہے گا. اب کھڑے ہو جاؤ تو سیدھے آرام سے کھڑے ہو جاؤ ٹھہر کے, تاکہ تمہارا منہ کعبے کو رہے, اطمینان سے. یہ طریقہ سیکھ. اب سجدے میں گئے, سجدے میں جاؤ تو 7 چیزوں کا زمین پہ ٹکنا ضروری ہے. کتنی چیزوں کا؟ 7 چیزوں کا. 2 یہ ہاتھ, 1 2 2 یہ گھٹنے, کتنے ہو گئے؟ اور یہ انگوٹھے کا پیٹ اور یہ انگلی, یہ 2. اور پوری سنت ہے, کم سے کم یہ 2 تو سمجھ رہے. یہ ٹکنا, ان کا پیٹ, یہ اور یہ کتنے ہو گئے؟ 2 2 4 2 6. اور یہ ناک اور پیشانی دونوں ایک ہی ہے. سمجھ رہے میری بات؟ یہ دونوں ایسے نہیں, بہت سارے ناک ٹیکے رہتے تو ماتھا اٹھا رہتا, بہت سارے ماتھا ٹیکے رہتے ناک اٹھی رہتی. نہیں, دونوں ٹکنا ایسے کر کے. سمجھ رہے میری بات؟ سجدہ ہو گیا. اور ایسے کر کے آرام سے یہ تھوڑی جگہ کھلو ہوئی رہے مردوں کی, اطمینان سے ایسے کانوں کی سیٹ پہ, یہاں کی سیٹ پہ یہ ہاتھ ایسے رکھتے. سجدے میں جاؤ تو بہت سارے ایسے بنے پڑے ہیں, بہت سارے یوں بنے پڑے ہیں, کوئی طریقہ ہی نہیں, کوئی ڈھنگ ہی نہیں, کچھ بھی نہیں. کپڑوں پہ پریس کر کے پہن سکتے ہیں, نماز خوبصورتی سے نہیں پڑھ سکتے. اب ٹائم لگا سیکھنے میں. ایک چیز اگر ہم سیکھ لیں, اتنے لوگ بیٹھے, آپ لوگوں کو چھوڑ کے یہ نوجوانوں سے اگر پوچھا جائے کسی مردے کا کفن کاٹ دو تو انہیں پتہ نہیں کتنے کپڑے کٹیں گے, کیسے کٹے گا. بالوں کی کٹنگ یہ بھو تک میں کٹ مار دے گا. عورتوں سے کسی بہن کے کفن کٹوا لو, جیبیں کاٹتی پھر رہی ہے اپنے شوہر کی, کفن نہیں کاٹ سکتی. کٹے گا کسی سے؟ میک اپ کتنے کرا لو, بیوٹی پارلر میں بھجوا دو, فیشل لگوا لو, کیا کیا کرا دو, مگر یہ چیزیں نہیں سیکھ سکتی. موبائل میں دیکھ دیکھ کے مہندی کیسے لگ رہی ہے وہ سیکھ لے گی, چٹیاں کیسے بن رہی ہیں وہ سیکھ لے گی, میک اپ کیسے رہے وہ سیکھ. آخرت کا کچھ نہیں سیکھے گی. صحیح بتا رہے ہوں میں؟ جو جوان بچی ہیں ان کو یہ توجہ دلاتے ہی نہیں ہم لوگ, اور یہ سب ہمارے گھر کی باتیں. بولو ہے کہ نہیں ہمارے گھر کی باتیں سکھاتے ہیں ان بچیوں کو, جوان بچوں. موبائل ہی سے صحیح, چلو اگر موبائل ہے تو اسی اچھی بات ہے سکھا, مگر نہ وہ یہ دیکھے گی سرچ کر کے آن لائن مجھے سوٹ منگانا بھائیے کی شادی میں, مجھے سوٹ منگانا آن لائن. اب دیکھ رہی ہے بمبئی میں, گووا میں, کہاں ایسے پلٹ پلٹ کے یوں کون سے چل رہے ہیں, آج کل کون سا چل رہا ہے, لیٹسٹ کون سا چل رہا ہے, نکال کے گوگل سرچ کرے گی, یہ ڈھونڈا جا رہا ہے. مہندی کیسے, قرآن نہیں ڈھونڈے ہم, قرآن سے حدیث سے آفر نکال کے دے رہے ہیں یار. چھوٹی چھوٹی چیزیں اور لیکن کتنے بڑے دام. 40 50 سال ہو گئے مگر نماز پڑھنے کا ڈھنگ نہیں آیا. باز نماز یاد کرنا کتنی, سب نمازیں ایک سی, سبحانہ یاد کر لو, الحمد یاد کر لو, اور 10 سورتیں یاد کر لو, التحیات یاد کر لو, مگر پتہ ہی نہیں ہے کہ قل اللہ احد اللہ الصمد. ایسا الٹا سیدھا پڑے گا کہ غصہ آتا کہ یار یہ مسلمان اور ایسا. تو بولو یہ چیزیں سیکھ نہیں سکتے. آپ لوگ بیٹھا کرو تو یہ چیزیں ذکر کیا کرو. جب سمجھ میں نہیں آئے امام صاحب سے, حضرت سے, کسی سے اچھے عالم سے پوچھ, میرا فون نمبر مجھ سے پوچھ لیا تاکہ مجھے بھی ثواب ملے.
سمجھ میں آ رہی؟ اتنے لوگ آتے ہمارے پاس دعا کرانے، روتا ہوا حضرت بیمار رہتا ہوں، پڑھ کے پھونک دیو، بچے نہیں ہو رہے ہیں، دعا کر دیو، یوں کر دیو. ایک بھی یہ دعا نہیں کراتا حضرت دعا کر دو میں دین اسلام پہ رہوں اور میرا خاتمہ ایمان پر ہوں. بہت کم لوگ ہیں ایسے. چلو اب جو بتا رہا تھا پھر یہ بتا رہا تھا اگر 80 مرتبہ جمعے کے دن جمعے کی نماز کے بعد جو نبی پر درود پڑھتا ہے غفر لہ ذنوب 80 عامًا، اللہ تعالیٰ اس کے 80 سال کے گناہ معاف کر دیتا ہے. پوری دنیا کی بات غلط ہو سکتی ہے مگر آمنہ کے لال کی بات غلط نہیں ہو سکتی. ٹائم دیکھ لوں میں، ٹائم دیکھ کے پھر دوسرا آفر نکالوں گا. ارے 1:40. ایک آخری بات بتا دوں جو سب کے لیے کام ہے. انشاءاللہ پھر ہماری آپ کی زندگی رہی تو ملاقات. اور ان کے چچا کے لیے کیا نام ہے لڑکا؟ مدثر کے والد کے لیے دعا کرنا، اور جو بھی گزر چکے مسلمان بھائی عورت ان سب کے لیے دعائے مغفرت کرنا. ایک آخری آفر اور بتا دوں، بڑا پیارا ہے، کوئی پیسہ نہیں لگے گا، کوئی ذرا سی محنت نہیں لگے گی، ہلکی سی محنت اور ثواب اتنا پاؤ گے لوگ تڑپتے اس کو. بتا دوں قرآن اور حدیث سے نکال رہا ہوں. ہمارے یہاں کسی چیز کی کمی نہیں ہے مگر لوگوں نے اچھی باتیں کرنا چھوڑ دی، اچھی باتیں کرنا چھوڑ دی ہیں. ورنہ غریب نواز کو دیکھو یار، ہزاروں سال 1000 سال ہوگا تقریباً کم و بیش، مگر آج دنیا کا کوئی مسلمان ایسا ہے جس ہندوستان کا خاص کر جس کی زبان پہ غریب نواز کا نام نہ ہو. مخدوم پاک، مخدوم کچھوچا کو دیکھ لو، غوث پاک کو دیکھ لو. انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے کیا کیا؟ بہت زیادہ نوٹ کمائے؟ نہیں، انہوں نے بہت زیادہ نوٹ نہیں کمائے. کیا کیا انہوں نے؟ یہی کیا، اللہ کو راضی کیا، رسول اللہ کو راضی کیا. ان سب کو راضی کرنے کے بعد تب یہ کام کیے. سمجھ میں آ رہی بات میری؟ اب سنو، حج جو چل رہا نا، حج کا دور مجھے لگتا ہے 3.5 لاکھ روپے تقریباً ایک بندے کے لگتے ہیں. 3 سے 4 کے بیچ میں لگتے ہیں. 3.60 بھی لگ سکتے ہیں، 3.70 بھی لگ سکتے ہیں، 3.40-50 بھی لگ سکتے ہیں. یہی ہے نا؟ اور دونوں میاں بیوی جا رہے ہیں تو 6.5 یا 7 یا 8 کچھ نہ کچھ کھجور پانی لاتا ہے تو 40-50 ہزار روپے ویسے بھی لے جاتا ہے. بولو لے جاتا ہے نہیں لے جاتا ہے؟ 40-50 ہزار روپے ویسے بھی لے جاتا ہے. مگر جتنے بھی حج کر کے آئے کوئی یہ بتا دے گا کہ میرا حج قبول ہوا ہے؟ نہیں بتا سکتا. یار اتنا روپیہ لگا، اتنا پیسہ لگا، ہر لوگ ان سے کہہ رہے ہیں کہ یہ حاجی جی ہیں، مگر پھر بھی گارنٹی نہیں ہے کہ ان کا حج قبول ہو جائے. مگر میں ایک ایسا عمل بتاتا ہوں، تم روزانہ ایک حج کا ثواب پالو گے، وہ بھی حج مقبول. سبحان اللہ، سبحان اللہ. گارنٹیڈ آفر. نوجوانوں تمہارے لیے اجازت ہو تو بتاؤں، بتاؤ. نہ روپیہ لگے نہ چونی لگے، کوئی روپیہ نہیں، کوئی چونی نہیں، کوئی پیسہ نہیں، کچھ بھی نہیں لگے گا. اب سنو، اگر جس کے ماں باپ ہوں وہ اپنے ماں باپ کی خدمت کرے، ان سے میٹھا میٹھا بول لے، شام کو تھوڑی دیر ماں کے باپ کے تلوے دبا دے، اور جب ماں باپ سو جائے، سونے کے بعد جب صبح ہو جائے، صبح کو تیری آنکھ کھلے، اب تو قرآن نہیں پڑھ رہا، نماز بھی نہیں پڑھ رہا، سجدے بھی نہیں کر رہا اس وقت میں، بلکہ تو نے اپنی ماں کا اور باپ کا محبت سے دیدار کر لیا، تو کوئی مولانا نہیں، نبی فرماتے ہیں اگر کوئی اولاد ایسا کرے تو اسے ایک حج مقبول کا ثواب ملے گا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. ماشاءاللہ، ماشاءاللہ. جب یہ دولت جس دن نکل گئی نا تمہارے ہاتھوں سے، اس دن پچھتاؤ گے. یہ دولت ایسی ہے
3.5 लाख रुपए लगाने के बाद भी गारंटी नहीं, हज कबूल हुआ नहीं हुआ। और यहाँ ना 1-3.5 रुपए नहीं लग रहे। बस जाके माँ को मुस्कुरा के दीदार कर लो। अल्लाह नबी फरमाते जो माँ बाप को प्यार से सुबह उठ के देखेगा उसे 1 हज मकबूल का सवाब मिलेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। करोगे आज से ऐसा? इंशाअल्लाह, बोलो इंशाअल्लाह, बोलो इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। लज़्ज़ते इश्क़ नबी दिल में छुपाए रखना, ये खजाना है लुटेरों से बचाए रखना। अपनी आँखों में मदीने को बसाए रखना, याद सरकार को सीने से लगाए रखना, याद सरकार को सीने से लगाए रखना। आज जाहिल भी है आलिम का लिबादा ओढ़े, आज जाहिल भी है आलिम का लिबादा ओढ़े, ऐसे मुल्लाओं से ईमान बचाए रखना, ये खजाना है लुटेरों से बचाए रखना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला। तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क, बरकत वाली है वो ज़ात जिसके कब्ज़ व इख्तियार में मुल्कियत, जो बादशाहों का बादशाह। बरकत वाली वो ज़ात तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क, जिसके हाथ में बादशाह, वहुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर, और वही है जो हर मुमकिन शय पर कादिर है। कौन है वो ज़ात? अल्लज़ी खलक़ल मौता, वो है जिसने के मौत को पैदा किया, वल हयाता, और जिंदगी को पैदा किया, मौत और हयात को पैदा किया। अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात, क्यों? लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, ताकि तुमको आजमाया जाए तुम में कौन अच्छे अमल करेगा। ये मैंने इसका तर्जमा भी बता दिया। आज के बाद अच्छे काम करोगे इंशाअल्लाह। बोलो किसी को तकलीफ मत देना, छोटो बड़ों की इज्जत करो, माँ बाप की इज्जत करो, हर बड़े की इज्जत करो, इमामों की इज्जत करो, आलिमों की इज्जत करो। जिधर से गुजरो सलाम, सर पे टोपी रखा करो, पाक साफ रहा करो। नौजवानों पाक 24 घंटे, अगर नापाक हो जाओ फौरन नहा लो। समझ रहे मेरी बात? 5 वक्त की नमाज की पाबंदी करो, चेहरे पे दाढ़ी, सर पे टोपी, खाओ पियो, लगे कि कोई मुसलमान खा रहा पी रहा। पक्के सच्चे नबी के गुलाम, जिधर से गुजरो ना मुस्कुराते हुए, एक दूसरे से जलन, हसद, कीना, बग़ज़, सारी चीजें निकाल के फेंक दो। गुरूर, तकब्बुर, घमंड सब खत्म, कुछ नहीं रखा इसमें, अपनी ही बर्बादी है। तुम इतनी जिंदगी जिए, मेरे कहने से 3 दिन किसी दूसरे के लिए जी करके देखो। ये सुबह से शाम तक ये लिखो कि आज मुझे 10 लोगों की मदद करनी है, 10 लोगों के काम में आना, 10 नेकियां कमानी है। समझे? 3 दिन। तो ये जिस वक्त ना तुमने अगर किसी जानवर की भी मदद कर दी ना और शाम को लेटोगे तो तुम्हें इतना सुकून मिलेगा, पूरी जिंदगी से ये 3 दिन तुम्हारे लिए भारी हो जाएंगे। अपने लिए जिया तो क्या जिया, कभी किसी गैर के लिए जी करके देख। बोलो अच्छे बनोगे इंशाअल्लाह। किसी को सताओगे तो नहीं, तकलीफ तो नहीं। बच्चों बड़ों की इज्जत करोगे, माँ बाप की इज्जत, सलाम की आदत बनाओ, एक दूसरे से मेल जोल, दावत, किसी की बेटी की शादी हुआ करे मदद किया करो, आया जाया करो, रिश्तों में अच्छे रखा करो,
اپنی بہنوں کو بلایا چلایا کرو، پھپھی خالہ بلایا چلایا کرو، آیا جایا کرو، سمجھ رہے؟ مسجد میں دیکھا کرو جس چیز کی کمی ہے. یہ ہماری قوم کے رہبر ہیں، ان کے حجرے میں کہیں پنکھا نہیں ہو، مچھردانی نہیں، یا کوئی بھی دقت ہو، پریشانی ہو. ہمیں اللہ نے زمین دی ہے تو دھان ہمارے ہو رہے ہیں سینکڑوں کنٹل، تو ہم نے 50 کنٹل دھان کہ چلو یار یہ حافظ قرآن ہے، عالم ربانی، مزدور سمجھ کے نہیں، ایک تحفہ سمجھ کے، سمجھے کہ ہمارا امام ہے. حضرت ہم اللہ نے یہ دیے ہیں، آپ نے دعا کی، آپ کو یہ 50 کلو دھان کا ہم تحفہ پیش کر رہے ہیں، آپ کے بچے کھائیں گے، ہمیں دعا دیں گے. یا کوئی دال وغیرہ جو چنے وغیرہ بوتے ہیں نا، ارد وغیرہ وہ ہے تو لو. کبھی کبھی اپنے لیے گوشت لینے کے لیے گئے تو اللہ نے اچھی کمائی کر دی. ہمارے یہاں امام صاحب کی فیملی رہ رہی ہے، امام صاحب یا کوئی اور عالم، 1 کلو ان کے لیے لے لیا، اور چپکے سے، احسان نہیں، زیادہ لوگ دیکھے بھی نہیں، اللہ تعالیٰ سب جانتا ہے. میں نے کہا نہیں، نیکی کر کنویں میں ڈال، جو شروع میں کہا تھا نیکی، چپکے سے دیا کہ حضرت یہ زکوٰۃ صدقہ نہیں ہے، میری طرف سے تحفہ ہے، قبول کر لیجئے. کبھی تمہارے یہاں کھانا اچھا بنا، کوئی تمہارے دوست ہیں، بیوی سے کہہ دیا، بیوی کا مزاج بھی ایسے ہی بناؤ کہ وہ ہمیشہ 2-4 روٹی. تمہارے گاؤں میں مدرسے میں بچے اگر پڑھتے ہو تو اپنے گھر ایک بچے کا کھانا لگا لو. اگر مدرسے کا طالب علم کھانا کھاتا نا تو بہت برکتیں ہوتی ہیں، بہت برکت ہے. وہ نبی کے مہمان ہوتے ہیں. میں تمہارا مہمان ہوں، اگر مجھے کوئی کہے گا تو تمہیں کتنا برا لگے گا، اور مجھے کوئی اچھا رکھے گا تمہیں اچھا لگے گا نہیں لگے گا. تو ایسے ہی مدرسے کے بچے جو ہیں نبی کے مہمان ہیں. تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں جو زندگی بنا دیتی ہیں. سمجھ رہے میری بات؟ زندگی یہ کام کیا کرو. کچھ بھی نہیں جاتا یار. جس دن اچھا کھانا بنائے ہو، اپنے دوستوں میں سے اکیلے نہیں کھا رہے، بیٹھک میں دسترخوان لگوایا، آ جاؤ کھا لو. 1-2 کلو شکر لا کے زیادہ رکھ دو، سمجھا؟ اگر بیٹھک ہے آؤ چائے پی لو، کوئی مسافر ہے تو پانی پلا دو. ایسے بن جاؤ تمہارے گھر سے کوئی بغیر پانی پیے لوٹے ہی نہ. صحیح بتا رہے ہوں میں. پھر دیکھو میں نے حدیث پڑھی ہے نا، حدیث میں حضرت انفق اور انفق کا لفظ بھی آئے گا، اور انفق انفقو، خرچ کرو خرچہ ملے گا. 2 بچے ہیں آپ کے، دونوں کو 100 دیے، اور کہ کل کو اور دعا میں تمہیں، تو ایک نے سنبھال کے رکھ لیے اور ایک نے خرچہ کر دیا. اب دینے کا نمبر آیا، بولے ہاں بھائی تمہارے پیسوں کے، بولے ابو میں نے خرچ کر دیا. اچھا لے 100 روپے. تمہارے کے، بولے میرے یہ ہیں. تو بولے اب کیوں دوں، تیرے پاس تو ہے نا. تو اللہ سے تجارت کرو نا. میرے اشارہ سمجھ گئے؟ خرچ کرو لوگوں پر تو خرچہ ملے گا. اللہ کہتا تو خرچ کر، میں تجھ پہ خرچ کروں. سمجھ رہے؟ تو پنجابیوں کو تم نے دیکھا پکڑ پکڑ کے پانی پلاتے ہیں، گرمیوں کے دنوں میں شربت پلاتے نہیں پلاتے. تم گئے ہماری گاڑی روک کے پانی پی لیجئے. کئی مرتبہ ہمارا روزہ ہوا ہے گاڑی میں، ہم نے ان کو بتا دیا صاحب ہمارا روزہ، تو جو ڈرائیور تھے ان کو پلوا دیا. یار اتنی صفائی سے پلاتے ہیں وہ لوگ، مالدار سب لگے رہتے ہیں. ان کے نوجوان ہیں نا، ہمارے یہاں نوجوان اتنی ہڑدنگی کریں گے، لڑ جائیں گے، گلاس پھینکیں گے، ہنسی مذاق کریں گے. ان کے لڑکوں کو دیکھا تم نے کرتے ہوئے؟ تمہیں شرم آنی چاہیے. نوجوانوں معاف کر دیو، میرا جملہ برا ہو رہا ہے، مگر تم میرے بچے ہو، تم میرے بھائی ہو، شرم کرنی چاہیے. غیر ہمیں دیکھ کے سیکھیں. اور تم دیکھو بدتمیزی پہ اترے پڑے. تم امام حسین کا لنگر نہیں تقسیم کر سکتے سنبھال کے. کہیں مزار پہ شیرینی بٹنے لگے، مسجد میں اگر کہیں لڈو بٹنے لگے شب قدر میں، تو ایسے چپٹتے. اتنی نیت خراب جیسے زندگی میں کبھی ملے ہی نہیں. ارے آرام سے بیٹھے رہو، اطمینان شریفوں کی طرح بیٹھے. وہ 8-10 لڑکے ہوتے ہیں نا، مطلب حضرت روڈ کا جام بھی لگنے نہیں دیتے، نکالتے بھی رہتے، چلو چلو چلو، اور پلاتے رہتے ہیں، لیجئے لیجئے لیجئے. ایک بھی کوئی ہاتھ غلط نہیں ڈالے گا، گندگی نہیں کرے گا. تم تو دیکھتے ہو گا نا صفائی میں، مسلمانوں میں ہو رہے ایسا. میرا گھر ادھر ہی ہے، پنجابیوں کے علاقے میں ردھر پور کے ادھر ہی. اگر کوئی موٹر سائیکل پہ جا رہا ہے نا، اور اگر پنجابی جا رہے ہیں تو سیدھی موٹر سائیکل روکے گا، تینو کتے جانا، تینو کتے جانا. اب وہ کہے گا مجھے وہاں جانا. اچھا اوکے بیٹھ، بٹھال کے لے جائے. اور جب کہ جان پہچان نہیں اس کی، ڈائریکٹ کہے گا تینو کتے جانا.
میں ایک مرتبہ نا کپڑے ایسے ہی پہنا ہوا تھا اور ڈرائیور تھا نہیں، مجھے لگتا ہے حضرت سنبل کے علاقے میں تقریر کرنے آیا میں. اب وہ اتفاق سے ایسے ہوا میری کار میں پنچر ہو گیا، پنچر، اور مجھے اسٹپنی بدلنی آتی نہیں تھی، مجھے پتہ ہی نہیں تھا اسٹپنی کیسے بدلی جاتی ہے. تو میں نے کہا چلو اس کے بوٹ ووٹ کھولتا ہوں دیکھتا ہوں. میں نے وہ سب نکال کے جیگو لگایا، صافہ باندھا ہوتا جبہ. یار ایک پنجابی آیا، دو لڑکے اترے ہو، وہ سمجھے شاید یہ پنجابی ہوگا کہ وہ صافہ باندھا ہوتا میں، یا اللہ جانے کیا سمجھا ہوگا. میں نے یہ سمجھا کہ وہ پنجابی سمجھا آیا، لیکن بولی سے پھر سمجھ گیا وہ، کیونکہ پھر پیر جی کہنے لگا، سمجھے، یا پھر وہ بیر جی کہتا ہوگا. پنجابیوں میں بیر جی بھی بولتے ہیں نا، ہاں ہو سکتا ہے، اللہ جانے کیا سمجھا. وہ آیا، آنے کے بعد بولے آپ سے آتا نہیں ہے. نہ میں نے کہا نہ ڈرائیور آج آیا نہیں ہے، ان کی بہن کے یہاں شادی تھی اور پروگرام میں مجھے آنا تھا یہاں سنبل میں. میں آ گیا اور یہ پنچر ہو گیا، اسٹپنی بدلنی لگی. بولے ٹھیک ہے. اس نے کہا ایسا کرتے ہیں حضرت، اس نے بیر جی کہا، پتہ نہیں بیر جی یا پیر جی، میرے پاس پمپ ہے اور آپ کا ٹیوب لیس ہے اور یہ رامپور تک چلی جائے گی آرام سے، وہاں جا کے بدل لیو. یہ 30-35 جب تک چلاتے رہو گے چلتی رہے گی، کیونکہ وہ والا ٹائر تھا نا، روکو گے تو نکلے گی ہوا. میں نے کہا ٹھیک ہے. اپنی اس سے وہ نکال کے لایا، اس نے خود ہوا ڈالی، میرے ہاتھ سے جیگو لیا، کھولا اور وہ اس میں اندر رکھا تو گیا. یار تمہارے اندر یہ چیزیں ہیں نہیں ہے. اگر کوئی جاننے والا بھی ہے نا، موٹر سائیکل تم جا رہے ہو تو موبائل نکالے گا، کان پہ لگا گا، ہاں ہاں ہاں، وہ نکل کے جائے گا تاکہ دیکھنا لے. وہ صحیح بتا رہے ہیں، ہنسنے کی بات نہیں، وہ نہیں ایسا بٹھال نہیں سکتا. سیکھو، یہ ہماری تمہاری باتیں تھی. آج کے بعد اچھے بنو گے، لڑائیاں تو نہیں کرو گے گاؤں میں، سب محبت سے پیار سے رہو گے، کسی غریب کی بچی کا رشتہ تو نہیں کٹواؤ گے، سب میل محبت سے لگ جاؤ گے. سمجھ رہے، کسی احساس نہیں ہونا چاہیے. میں دل سے دعائیں کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ان کے مدثر بھائی کے والد والدہ بھائی کی مغفرت فرما دے، اور بھی جو دنیا سے گزر چکے ہیں اے اللہ ان کی بھی مغفرت فرما دے. السلام علیکم.